آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسے ٹرانسجینڈر کے ساتھ جس کا نام رجب علی عرف ننی ہے۔ آج یہ 5 وقت کا نمازی ہے اور ساتھ میں اس نے اپنے پیسوں سے ایک روپیہ اکٹھا کر کے ایک مسجد بنا دی ہے، اور وہ مسجد بنانے کے بعد آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو گفٹ کر دی۔ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے، وہ گناہوں میں گزری تھی وہ؟ جی الحمدللہ، انسان ہے، کون سا انسان جو گناہ نہیں کرتا۔ گناہوں سے پھر نیکی کی جانب کیسے آپ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس ٹائم بھی وہ اللہ کی رضا تھی، تو اب بھی اللہ کی رحمت ہے جس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ تو میرے نانا نے تحریر لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ میرے گھر میں سے کوئی میرا نواسا، کوئی پوتا، کوئی بھی اٹھے گا نا تو وہ مسجد بنوا دے۔ تو کچھ پیسے مجھے میرے نانا سے ملے، کچھ میرے اپنے تھے، کچھ میں نے اپنی والدہ سے لیے، اور الحمدللہ یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ نے چندہ نہیں مانگا، در در پہ آپ یہ گلہ لے کے نہیں گئے کہ میں نے مسجد بنانی اور مسجد کے لیے جو کہ مجھے چندہ دے؟ نہیں، وہ بالکل نہیں کیا۔ یہ میرے مسجد کے محلے دار ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ پوری بستی ہے، یہ پوچھ لیں، میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا، صرف اپنے مستری سے اور ٹون والے کے ہٹ کے، اور عمران میں نے کسی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیا۔ آپ سب سے انفارمیشن لے لیں۔ نہیں، جب انسان اللہ کی راہ پہ نکلتا نا تو اللہ کے نام پہ نکلتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب آپ اللہ کی راہ پہ آگے ہیں، کتنا سکون قلب ملتا؟ مجھے الحمدللہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں اپنی ماں کے گھر سے نکل کر تو باہر آیا ہوں۔ کہاں آئی جی صاحب اور کہاں میرے جیسا ناچیز بندہ۔ الفقر والفقری والفقر منی، فقیر کا تو اللہ ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسان بھی تو بنایا ہے نا۔ السلام علیکم، ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، خواجہ سرا، جب بھی ہمارے جو کہ کانوں پہ خواجہ سرا لفظ پڑتا ہے تو اس وقت معاشرے میں جو خواجہ سرا کا ایک عکس ہوتا ہے، یہی ہمارے ذہن میں جاتا ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ جو کہ بری عادات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسے ٹرانسجینڈر کے ساتھ جس کا نام رجب علی عرف ننی ہے، جس نے اپنی تمام زندگی، اس سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ اس نے بری عادتوں میں، برے کاموں میں جو کہ گزار دی، لیکن آج یہ اپنے رب کی رضا پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو اپنی جانب بلایا تو پھر آج یہ 5 وقت کا نمازی ہے، اور ساتھ میں اس نے اپنے پیسوں سے ایک روپیہ اکٹھا کر کے ایک مسجد بنا دی ہے، اور وہ مسجد بنانے کے بعد آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو گفٹ کر دی۔ آئیے رجب علی سے جانتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی کہ کس طرح گناہوں سے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ نیکیوں میں اس کی زندگی بدل دی، اور آج یہ آئی جی صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ جی رجب عرف ننی، کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں سر۔ اچھا رجب بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ اکثر جب بھی معاشرے میں ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو یہ امپیکٹ جاتا ہے کہ یہ بری عادات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات جو کہ سگنلز پر اور شادی بیاہوں میں ناچ گانے کا کام کرتے ہیں، اور بھی ان میں کافی جو کہ بری عادتیں ہیں جو وہ مبتلا اس میں ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اس میں تھے یا نہیں تھے؟ یہ تو آپ کی ساری باتیں رائٹ ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، انسان جتنے بھی نا اشرف المخلوقات ہے، جیسے مچھلی ایک ہے، اس میں اقسام بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ سب مرد اچھے ہیں، نہ سب عورتیں اچھی ہیں، نہ سب خواجہ سرا اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان اپنے فیملی ممبروں کو کبھی بھی برا نہیں کہتا، کیونکہ ان کے ساتھ اس نے اپنی نجی زندگی گزاری ہوتی ہے، اچھا برا وقت گزارا ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ اپنے گھروں سے آتے ہیں تو ہمارے سر پہ چھت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو ہمیں ہمارے گرو ہی دیتے ہیں، یا ہماری فیلڈ والے لوگ، ہمارے دوست وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں، ہمیں آسرا دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر ہماری پہچان ہو جاتی ہے آپس میں اپنی گیدرنگ میں، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے۔ اپنی پہلی زندگی کے بارے میں بتائیے، وہ گناہوں میں گزری تھی وہ زندگی؟ جی الحمدللہ، انسان ہے، کون سا انسان جو گناہ نہیں کرتا۔ کوئی انسان ضرورت نہیں، کوئی جسمانی کرتا ہے، کوئی ہاتھوں سے کرتا ہے، کوئی زبان سے کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ گناہ تو انسان کی زبان آنکھ کرواتی نا۔ گناہوں سے پھر نیکی کی جانب کیسے آپ آئے؟ وہ الحمدللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس ٹائم بھی وہ اللہ کی رضا تھی، تو اب بھی اللہ کی رحمت ہے جس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ مگر میں الحمدللہ بچپن سے ہی میں نے جہاں بھی وقت گزارا ہے، الحمدللہ چاروں صوبے میں گزارا، زیادہ وقت میرا کوئٹہ میں، ملتان میں، سندھ میں، سرگودا میں گزرا ہے۔ جو میرا استاد تھا، استاد محترم فیاض نیلی صاحب، وہ بہت اچھے تھے، نائس تھے۔ وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا تم نماز پڑھتے ہو، اس لیے تم مجھے بتا کر جایا کرو، بتا کر آیا کرو، جب ہم سرگودا میں تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب میں ملتان میں سیٹل ہو گیا تو میرے بھائی صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ میرے ساتھ پوائنٹ ٹائم نماز پڑھتے تھے۔ جمعہ ہم اکٹھے پڑھنے جاتے تھے مسجد میں، ہمارے مین روڈ پہ ہماری مسجد تھی، خونی برج پہ، لال شاہ والی مسجد، وہاں ہم جمعہ پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو کہ برائی والے رستے سے نکال کے اچھائی والے رستے میں، اور آپ نے تقوی اختیار کر۔ جی، اور بھائی صاحب الحمدللہ نماز روزے کا تہجد کے
بند تھے. جو انسان گھر میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نہ گھر میں رہنے دیتے تھے نہ صبح اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے. تو سب تعریفیں تو اللہ کے لیے. اس کے بعد ماں باپ کی تعریف ہے. ماں باپ سے ہٹ کے استاد کی ہوتی, گرو کی ہوتی ہے. اور ان کے بابت یہ ان دعاؤں سے اور ان کی تعریفوں کے بابت مجھے آئی جی صاحب کے پاس میں پہنچا ہوں, اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈی پی او صاحب کا, کیپٹن منصور امان کا, جنہوں نے ہمیں اس بابت ہماری پہچان کروائی. اور کیا نام لیتے ہیں, پوری ڈی پی او آفس کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں, صدر تھانے کا اور بی ڈویژن کا, ماڈل تھانے کا. اور مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے کہ آپ نے مسجد بنائی ہے, سب سے پہلے مسجد کے بارے میں بتائیں کہ اس کے اوپر تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے اب تک لگ چکا ہے, تو یہ کہاں سے پیسے آئے؟ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو میرے نانا نے تحریر لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ میرے گھر میں سے کوئی میرا نواسا, کوئی پوتا, کوئی بھی اٹھے گا نا تو وہ مسجد بنوا دے. تو کچھ پیسے مجھے میرے نانا سے ملے, ٹھیک ہے, کچھ میرے اپنے تھے, کچھ میں نے اپنی والدہ سے لیے, اور الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے. آپ نے چندہ نہیں مانگا, در در پہ آپ یہ گلہ لے کے نہیں گئے کہ میں نے مسجد بنانی اور مسجد کے لیے جو کہ مجھے چندہ دیں؟ نہیں, وہ بالکل نہیں کیا. یہ میرے مسجد کے محلے دار ہیں, ان سے پوچھ لیں, یہ پوری بستی ہے, یہ پوچھ لیں, میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا. یہاں تک کہ میں نے صرف اپنے مستری سے اور ٹون والے کے ہٹ کے اور عمران, میں نے کسی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیا, اور نہ ہی کسی کے گھر پہ گیا ہوں. آپ سب سے انفارمیشن لے لیں. نہیں, جب انسان اللہ کی راہ پہ نکلتا نا تو اللہ کے نام پہ نکلتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے. میں اس قابل نہیں تھا, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. سب سے بڑا اس کی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی زندگی دی. تو اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا, کسی کے لیے بھی جیتا, مگر اللہ کی راہ پہ بھی جینا. اب آپ اللہ کی راہ پہ آگے ہیں, کتنا سکون قلب ملتا آپ کو؟ مجھے الحمدللہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں اپنی ماں کے گھر سے نکل کر تو باہر آیا ہوں. ہائے ہائے ہائے, مطلب کہ اللہ پاک کی راہ میں آ کر آپ نے اپنے تمام گناہ جو کہ وہ آپ بھول گئے, جو غلطیاں خطائیں کی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے مسجد آئی جی پنجاب صاحب کو گفٹ کیوں کی, ان کے نام کیوں کر دیے؟ وہ اس وجہ سے کیے کہ ہم لوگ زمانے کے ٹکرائے ہوئے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم خاک بشر ہوتے ہیں, اور ہمیں ان لوگوں نے اپنی آگوش میں لیا ہے, ٹھیک ہے نا. کہاں آئی جی صاحب اور کہاں میرے جیسا ناچیز بندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفخر الفخری والفخر منی. فقیر کا تو اللہ ہوتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسان بھی تو بنایا ہے نا. تو اس لیے مجھے آئی جی صاحب میں بہت کچھ نظر آیا. جب انہوں نے میرے ساتھ دست مبارک ملایا تو میں نے بولا بس کہ ہر بندے کی پیچھے ہوتی ہے کہ بھئی میرے جانے کے بعد فلاں بندہ کام کرے گا, فلاں کرے گا, مگر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا اپنا فیملی ممبر, اور نہ ہی میرے فیملی ممبروں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں. اس مسجد کا نام بھی ڈاکٹر عثمان انور لکھا جائے؟ اس کا نام میں نے رکھا ہے جامعہ غوثیہ مسجد حق 4 یار. اچھا, یہ نام رکھا ہے. جی جی. اور یہ ویسے ڈاکٹر عثمان انور کے نام کا؟ جی وہ کر دی. اس کی فائل میں نے لیگل ڈی ایس پی مار یوسف صاحب کے پاس ہے, اور اس کی مین چابی بھی ان کے پاس ہے, اور یہ اپلیکیشن بھی میرے پاس لکھی ہوئی ہے جو میں نے ان کو دی ہے. اچھا, آپ نے لیگلائز بھی جو کہ پنجاب جو پولیس ہے اس کو دے دی؟ جی دے دی. اور کیا فیصل صاحب کے پاس اس کے, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ یہ دیکھے جی. اچھا, فیصل صاحب کے پاس میں نے لوکیشن, جب ہم وہاں سے آئے تھے لاہور سے, تو اسی ٹائم میں نے لوکیشن ان کو دے دی تھی, یہ دیکھ لیں. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو بھیجیں اور اپنے دست مبارک سے یہاں سنگ بنیاد رکھ دیں. کیا بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ زمین کہاں سے اور کتنے مرلے کی مسجد ہے؟ یہ جو زمین ہے نا, جو ادھر کی جو کیا نام لیتے ہیں, جتنے بھی پراپرٹی والے ڈیلر ہیں نا, ٹون والے, وہ سب لوگ ہر ٹون میں مسجد کی جگہ چھوڑتے ہیں. تو جو 7 ٹون ہوتے ہیں, پھر 2 3 ٹونوں کی وہ کٹھی جگہ چھوڑتے ہیں. تو پچھلے سال جب ادھر آئے تو میں نے پوچھا بھائی مجھے جگہ چاہیے, ادھر کیا ریٹ ہے؟ انہوں نے بولا آپ نے جگہ کس لیے لینی ہے؟ تو میں نے بولا بھائی میں نے تو مسجد کے لیے جگہ لینی ہے. تو انہوں نے بولا پھر آپ آئیں, سوچتے کس لیے ہو, چندوں سے مسجدیں تعمیر نہیں ہوتی. یہ شیخ آصف صاحب نے مجھے کہا. تو میری چھوٹی خالہ ایڈمٹ تھی کینٹ میں, تو انہوں نے بولا ابھی آپ کدھر ہو؟ تو وہ میرے پاس کینٹ میں مغرب کی نماز کے بعد آئے. ادھر آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صبح آئے. پھر میں اپنی والدہ کو لے کر آیا. انہوں نے آپ کو جو ہے نا وہ مسجد کی جو جگہ جی, پھر میں اپنی والدہ کو لے کے, انہوں نے آ کے ڈائریکشن دیکھی تو انہوں نے یہ والا پلاٹ سلیکٹ کیا. یہ پلاٹ اس ٹائم 8 مرلے کا تھا. جب اس کی پمیش وغیرہ کی, مسجد کی لوکیشن نکالی تو کم پڑ گیا. پھر 3 مرلے انہوں نے مجھے اور دے دیے. یہ 11 مرلے کا پلاٹ مجھے فیس بھی للہ ملا. انہوں نے بولا کہ بھائی چندوں سے مسجدیں تعمیر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ پھر جو میرے پاس تھا, جو موجود تھا,
وہ تو میرا جو نقد تھا وہ اتنا تھا، باقی بقایا جو الگ بھی لگایا وہ میں نے تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کا حساب نہیں کیا اور نہ ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے جو کہ رجب عرف ننی کی گفتگو سنی، میں آپ کو تھوڑا سا کیمرہ مین آپ میرا دکھائے تو یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت مسجد جو ہے وہ ایک خواجہ سرا نے اپنے گھر سے، اپنے والدین کے، اپنے جو کہ نانا کے پیسوں سے یہ مسجد جو کہ یہ تعمیر کروا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی کسی سے چندہ نہیں لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوا اور گناہوں والی اس کی زندگی چھٹکارا ملا، اور آج یہ اپنے رب کی رضا کے لیے مسجد بنوا رہا ہے اور اس کو ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو تحفہ دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔